नारान, इतना हरा, इतना खामोश, इतना पोशीदा। नारान पहाड़ों की आगोश में जंगलों में घिरा, इतना हरा कि किसी सावन के अंधे को भी इतना हरा कहाँ सोचता होगा। इतना हरा और इतना खामोश कि उस पर गूंगा होने का शुबा होता था, और इतना पोशीदा कि उस पर किसी मफरूर मुजरिम का गुमान होता था। और ये बस एक नाम था, एक मकाम था जहाँ कोई न था। कुनहार के किनारे गोजरों के चंद झोंपड़े थे, एक या शायद दो तनूरी होटल थे जहाँ आलू शोरबे और कच्ची पकी रोटियों के सिवा कोई डिश मैसर ना थी, और वो भी शाम ढलने से पहले पहले। कुनहार के किनारे अंग्रेज़ों के ज़माने का एक बोसीदा सा डाक बंगला था, और नारान में दाखिल होते हुए दाएं जानिब जो बुलंदी थी, ग्लेशियर के पार होकर दाएं हाथ पर एक घने जंगल के किनारे ऊंचाई पर, वहाँ एक नौ तामीर शुदा यूथ हॉस्टल था जिसमें शायद हम अव्वलीन मकीन थे, और हम वो पायनियर थे जिनकी जेबों में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के पहले पहले कार्ड थे। नारान यकीनन बहुत ही सरसब्ज, सर्द और दिल को एक दूर अफ्तारा और यकता एहसास से भर देने वाला नामालूम की आगोश ने पिन्हा एक मकाम था, लेकिन हम माल रोड पर मटर गश्त करने वाले रावीन और लहारियों के लिए ये एक काला पानी था। लाहौर से जाने किस समत में कहाँ वाक़, पहाड़ों की बर्फीली तन्हाई में, कहीं उदास भी और तन्हा भी, एक काला पानी था जहाँ शाम उतरती ना थी, यकदम गिर जाती थी। पलक झपकते ही अभी कुछ रोशनी होती और अभी हर सू घटाटूप अंधेरा छा जाता, और वो अंधेरा अपने दामन में सर्दी के बर्फीले हाथ लेकर आता जो हमारे बदनों के गिर्द लिपट जाते। हमारी मजबूरी थी कि हमें यूथ हॉस्टल से उतरकर वादी में आलू शोरबे की ज़ियाफ़त के लिए जाना पड़ता था, और जब हम अपने मैदे में आलू कुल बुलाते, शाम के बाद अंधेरे में गुम होते, यूथ हॉस्टल को लौटते तो एक दूसरे के हाथ थामते हुए लौटते और गिरते पड़ते लौटते। इस पर एक और आफत नाजिल हुई। यूथ हॉस्टल के चौकीदार ने, जो जाने कब से इस वीरान हॉस्टल की चौकीदारी के लिए चला जा रहा था, उसने हमें खबरदार किया कि ग़ुरूब आफताब के बाद आसपास के बुलंद पहाड़ों से ख़ास किस्म की रिच उतरते हैं, और अक्सर उतरते हैं, और वो भूखे होते हैं और हर उस शय को निहायत इश्तियाक से खा जाते हैं जो उनके रास्ते में आ जाती है। और वो चूंकि ख़ास किस्म की रीछ होते हैं, इसलिए वो ख़ास तौर पर अजनबियों और बच्चों को निहायत रग़बत से खाते हैं। इस खुशकुन नवीद ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हमने इस खबरदारी पर मुकम्मल तौर पर एतबार कर लिया। यकीनन आज की होशमंद और बाखबर नस्ल इस खबरदारी पर ज़रा बराबर भी एतबार न करती और इसे हंसी में उड़ा देती, लेकिन मैं फिर यकीन दिलाता हूँ कि ये 47 बरस पेशतर का किस्सा है, जब हम बहुत मासूम और बेखबर थे। लाहौर में तो थे ही, लेकिन किसी नामालूम कागान वादी में घिरे नारान से कहीं बढ़कर मासूम और बेखबर थे, और नौजवानी के अवाइल में थे जब हम मुकम्मल तौर पर बुर्का पोश लड़की का एक टकना नजर आने पर उस पर आशिक हो जाते थे और खुदकुशी पर माइल हो जाते थे। चनाचा नारान यूथ हॉस्टल के चौकीदार की खबरदारी पर हमने अगर एतबार कर लिया तो ये उन जमानों की मजबूरी थी, और वो चौकीदार कुछ ज़्यादा झूठ भी ना बोलता था कि उन जमानों में बहरहाल वहाँ रीछों का आना जाना लगा रहता था। चौकीदार की खबरदारी के बाद उस रात नारान में हमारी जो पहली रात थी, यूथ हॉस्टल के नौखेज लकड़ी के बने हुए फर्श पर अपने कंबलों और स्लीपिंग बैगों में लेटे हुए हमारे शरीरे बदन सिर्फ सर्दी से ही नहीं बल्कि घर से दूर इस वीरान पहाड़ों की तन्हाई में रीछों के हमें साबत निकल जाने के खौफ से भी बरसते थे, और हम में से बेशतर उस रात शफीक के हमनवा हो चुके थे और बाआवाज़ बुलंद अपनी अपनी अम्मी जानों को पुकारते थे। सिर्फ ख्वाजा साहब थे जो नहायत आसूदगी में सोते थे और कभी कभार बड़बड़ाते थे कि बॉयज़ फिक्र ना करो,
ہم بہت سے ہیں اور اس وادی میں اتنے بہت سارے ریچھ نہیں ہو سکتے جو ہم سب کو کھا جائیں۔ بڑبڑاتے تھے اور خراٹے لینے لگتے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ خواجہ صاحب بھی دل ہی دل میں اپنی مرحومہ امی صاحبہ کو یاد کرتے ہوں گے۔ اس رات باہر ذرا سی آہٹ ہوتی، سرسراہٹ سنائی دیتی، تیز ہوا کا شور ہوتا تو ہمارے دل سینے میں سے نکل کر ہمارے سلیپنگ بیگز پر آ جاتے اور بہت دیر تک وہاں ہائی امی جی پکارتے اچھلتے رہتے۔ لیکن ناران مکمل طور پر اتنا ڈراؤنا اور خوفناک بھی نہ تھا کہ اس میں دریائے کنہار کے کنارے برطانوی راج کے موسموں میں ابھی تک سانس لیتا ڈاک بنگلے کا وہ قدیم ڈائننگ روم بھی تھا جہاں ہم نے ایک شب ڈنر کیا تھا۔ موم بتیوں کی رومانوی جھلملاہٹ میں ہمارے نوخیز امیدوں بھرے ہیجان خیز چہرے دمکتے تھے۔ باہر جو سرد رات تھی اس میں تاریک جنگلوں سے اترتی ہوئی سرسراہٹیں دریائے کنہار کے شور سے ہم آغوش ہو کر ڈائننگ روم کی کھڑکیوں سے سر پٹکتی پسپا ہوتی تھیں۔ باقاعدہ کرسیوں پر بیٹھ کر ان دنوں کم از کم میں تو اس چنگیر کے گرد جس میں امی جان کے توے سے گرم گرم روٹیاں اترتی تھیں پیڑھی پر براجمان ہو کر ہی ڈنر کرتا تھا۔ میز پوش سے ڈھکی پرانی میز کے گرد بیٹھ کر کیسا ناقابل فراموش ڈنر کیا، جہاں ہم نے شاید زندگی میں پہلی بار سوپ نام کی کوئی شے سرکی اور پی، اور پھر بوائز کے سامنے سجی مڈ ونٹر سٹیفرڈ شائر کے ڈنر سیٹ کی پلیٹوں میں تازہ تلی ہوئی ٹراؤٹ مچھلی آلو کے قتلوں اور ابلی ہوئی سبزیوں کے ساتھ اتری۔ ان دنوں ناران کے درمیان میں بہتے کنہار میں اتنی ٹراؤٹ تھی کہ بس یوں جان لیجیے کہ پانی کم ہوتا تھا اور اس میں اچھلتی ٹراؤٹس آتا اور مقامی لوگ پانی میں ہاتھ ڈال کر اسے دبوچ سکتے تھے، جبکہ ان دنوں اگر کوئی سیاح اس دریا میں سے 2-4 روز کی خجل خواری کے بعد اگر اتفاق سے کوئی 2 انچ کی ٹراؤٹ بھی پکڑ لیتا ہے تو پورے ناران میں دھوم مچ جاتی ہے اور لوگ دور دور سے اس خوش بخت سیاح کو اور ٹراؤٹ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس شب یکتا میں جس میں ہم نے زندگی کا پہلا سوپ پیا اور پہلی ٹراؤٹ کھائی اور موم بتیوں کی مدھم روشنی میں کھائی، سب سے یادگار وہ خانسامہ یا ویٹر تھا جو ہمیں سرو کر رہا تھا۔ ایک ترے دار پگڑی، اچکن اور چوڑی بیلٹ میں ملبوس خانسامہ شاید ابھی تک لا علم تھا کہ انگریز سرکار کو رخصت ہوئے تو 9 برس ہو چکے ہیں، اور وہ صرف انگریزی بولتا تھا اور ہم سب کو صاحب کہہ کر مخاطب کرتا تھا، سر کرتے ہوئے جھکتا تھا اور پھر تھینک یو سر کہہ کر سیدھا ہوتا تھا۔ ہم اگلے روز ایک ایسی جھیل پر گئے جو ہمارے لیے سراسر اجنبی تھی، نہ ہم نے کبھی اس کا کہیں ذکر سنا تھا اور نہ آگاہ تھے کہ ناران سے پرے 4 گھنٹے کی پیدل مسافت پر کوئی جھیل تھی۔ ہم تو ناران سے بھی کہاں آگاہ تھے۔ وہاں پہنچ کر ہمیں بتایا گیا کہ اسے سیف الملوک کہا جاتا ہے۔ یہ بتانے کی چندہ حاجت نہیں کہ صرف اس روز ہی نہیں اس برس بھی ہم وہ واحد اجنبی تھے جو اس کے کناروں تک گئے تھے اور پہاڑوں کی اس ملکہ کا پہلی بار درشن کر رہے تھے۔ سیف الملوک ابھی تک کماری انچھوئی تھی اور ہم بھی تو کمارے اور انچھوئے تھے۔ ہمیں کسی بھی غیر رشتہ دار نسوانی ہاتھ نے چھوا نہ تھا، تو ہم اور یہ جھیل کمارگی اور معصومیت کے موسموں میں اکٹھے سانس لیتے تھے۔ کہیں میری کسی بوسیدہ البم میں اسے باندھنے والے دھاگے بھی بھربھرے ہو کر اس کے اوراق کو بکھر جانے کی اجازت دینے کو ہیں۔ 47 برس بیشتر کے زمانوں کی ایک تصویر ہے، بلیک اینڈ وائٹ، جس کا وائٹ بھی بھورا ہونے لگا ہے۔ میرے پہلے کیمرے ایک کوڈیک بیبی براؤن کیمرے سے کھینچی ہوئی، جس میں ایک 17 برس کا کچی اور کومل عمر کا چھریرے بدن کا مجھے شاید 10-12 دنوں کے بعد شیو بنانے کی حاجت ہوتی تھی۔ ایک لڑکا کھڑا ہے جھیل سیف الملوک کے کنارے، پس منظر میں دور تک پانیوں پر کروٹیں ساکت ہیں، فوجی بوٹوں میں، آرمی سویٹر میں، ڈھیلی براؤن پتلون میں، ایک گورکھا ہیٹ لاپرواہی سے کاندھوں پر لٹکا ہے، چوڑے ماتھے پر مروجہ فیشن کی پیروی میں گھنگریالے بالوں کی لٹ ڈالے،
کہیں دور افق کے پار تکتا ہوا کہ یہ بھی مروجہ فیشن تھا کہ تصویر اترواتے ہوئے کھو سے جاؤ اور اداسی سے افق کے پار تکتے جاؤ۔ اور اس لمحے اس لڑکی کو کیا علم کے مستقبل میں کیا پوشیدہ کہ وہ بقیہ لڑکوں کی مانند کبھی بھی ایک کامیاب زندگی نہیں گزارے گا، کسی بڑے عہدے پر نہیں پہنچے گا، ایک بے مقصد آوارگی اور کوہنوردی اس کا مقدر ہوگی۔ افق کے پار جو کچھ کاتب تقدیر نے لکھا تھا وہ اسے پڑھ نہ سکتا تھا، اگر پڑھ سکتا تو وہیں توبہ طائب ہو کر ذی ہوش اور نارمل ہو جاتا، پر نہ ہوا۔ ہمارے لیے تو ناران بھی ویرانی اور پہاڑوں کی تنہائی کا آخری سرا تھا، لیکن ناران سے آگے گئے تو گویا یہ دنیا بھی اختتام کو پہنچی اور ایک اور کائنات شروع ہو گئی، جس کے اندر ہماری جیپیں بھی جھجکتی ہوئی داخل ہوتی تھیں۔ اپنے گھروں اور اپنے رشتہ داروں کے جس ناڑوں میں بندھے ہوئے ناران تک آئے تھے وہ بھی کٹ گیا، اور ہم ایک خلا میں چلے گئے جہاں عجیب اجنبی جہان تھے، لیکن بلندیوں سے اترنے والے خانہ بدوشوں کے قافلے جیپوں کی راہ میں حائل ہوتے، اور وہ اپنے مویشیوں، گھوڑوں اور کتوں کی مانند خوف زدہ ہو کر چٹانوں سے چمٹ جاتے۔ کچے راستے پر کچھ گلیشیئر تھے جن کی برفیں ہمارا راستہ روکتی تھی۔ ایک مقام باٹا کنڈی نام کا آیا اور ہم آگے چلے گئے، اور پھر سرے شام پہاڑوں کی تنہائی میں سے برآمد ہو کر ہم نسبتاً ایک ہموار علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں دریائے کنہار سکون سے اس کی ہموارگی میں لیٹا ہوا تھا، اور ایک بے نام پہاڑی ندی دائیں جانب کے برف پوش پہاڑوں میں سے اترتی اس میں شامل ہو رہی تھی۔ ہم بوڑاوائی پہنچ چکے تھے۔